بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مضامین قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے سورہ توبہ کا تعارف اور اس کے اہم نکات سے آگہی حاصل کی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ توبہ کے اندر بیان کیے جانے والے اہم مضامین سے آگہی حاصل کریں گے۔ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 8-9 کے اندر آیت نمبر 1 سے 24 تک پروردگار ارض و سما نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد مشرکین کو مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، اور آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوا کہ مشرکین کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں، کیونکہ اللہ کے گھر کو آباد صرف مومن ہی کر سکتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا کہ تم حاجیوں کی خدمت اور مسجد حرام کی آبادی ایمان کے برابر سمجھتے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے ایمان پہلی شرط ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جہاد کیا ان کے لیے ہمیشہ جنت کی بشارت ہے۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 24 میں قرآن حکیم فرقان حمید نے ایک عجیب نقشہ کھینچا کہ دنیاوی رشتوں پر اسلام کو ترجیح دینے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد ربانی ہوا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور تمہارا وہ کاروبار جس کو تم پسند کرتے ہو، ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ کا عذاب کا انتظار کرو، اسی سے تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ ایمان کی تکمیل تمام دنیاوی رشتوں اور مفادات سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے بے لوث وفاداری کا نام ہے۔ رکوع نمبر 11 اور 12 میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کا ذکر ہے، ناجائز مال جمع کرنے کی مذمت ہے اور حرمت والے مہینوں کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع نمبر 11 اور 12 میں عیسائیوں اور یہودیوں کی گمراہیوں کا ذکر ہوا، اور پھر کتاب ہدایت قرآن حکیم کے نزول کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 34 میں مال جو ناجائز ہے اسے جمع کرنے والوں کے لیے وعید کا ذکر ہوا، جبکہ آیت نمبر 36 میں حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے۔ اس رکوع کے اندر پروردگار عالم کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کا بھی بیان ہے۔ رکوع نمبر 12 میں جہاد میں چستی دکھانے کا حکم ہے اور منافقین کی حجت بازیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ غزوہ طائف اور غزوہ حنین سے فراغت کے بعد فوری بعد غزوہ تبوک چونکہ اس کا حکم ہوا، تو بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال گزرا کہ اب تو آرام کرنے کا موسم ہے، تو وہ جہاد کی تیاری میں سستی کرنے لگے۔ اس کیفیت پر اللہ تعالیٰ نے بڑے جلالی انداز میں حکم دیا، مسلمانوں کی سرزنش بھی کی اور منافقین کی حجت بازیوں کا بھی ذکر فرمایا۔ پروردگار عالم نے رکوع نمبر 14 کے اندر مصارف زکوٰۃ کا حکم فرمایا، اور کن افراد کے لیے صدقات و خیرات دینا کن کے لیے جائز ہے ان کا بھی ذکر ہے، پوری فہرست دی ہے۔ نمبر 1 فقراء کو، نمبر 2 مساکین کو، نمبر 3 زکوٰۃ پر کام کرنے والوں کو، نمبر 4 مؤلفات القلوب جن کے دلداری مطلوب ہو، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، مقروضوں کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے، اور پھر مسافروں کے لیے جب ان کے پاس زاد راہ نہ رہے۔ رکوع نمبر 15 پارہ نمبر 10 آیت نمبر 67 سے 72 تک مومنین اور منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافق مرد اور عورتیں ایک جیسے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں۔ بے شک منافقین اور کفار جہنم کا ایندھن بنیں گے۔
مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، بے شک وہ جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 78 میں کفار کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری چالوں سے خوب واقف ہے اور تمہاری سرگوشیوں کو سن رہا ہے، جبکہ آیت نمبر 81 میں منافقین کے طرز عمل کا بھی ذکر کیا گیا۔ رکوع نمبر 18 میں نادار اور ضعیف مسلمانوں کا تذکرہ ہے، مطلب ایسے مسلمان جو مال تو نہیں رکھتے ہیں، جو اپنی ضعف یا مالی تنگ دستی کے باعث جہاد میں غزوہ میں نہیں جا سکتے، لیکن جب قافلے روانہ ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس مال ہوتا تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہے، لیکن جو جان بوجھ کر منافقت کی وجہ سے جہاد کو نہیں جاتے اور اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیتے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پارہ نمبر 11 میں منافقین اور بدوؤں کے رویوں کا تذکرہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ کریم نے بذریعہ وحی منافقین اور عربی بدوؤں کے متعلق آگاہ کر دیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ مدینہ المنورہ پہنچیں گے تو یہ لوگ مختلف قسم کے عذر اور بہانے لے کر آئیں گے، لیکن آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمانی۔ البتہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ایمان لے آئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کو اللہ کریم کی طرف سے رحمت کی بشارت ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 11 آیت نمبر 100 کے اندر ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے، جنہیں السابقون الاولون کا خطاب حاصل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسرت اور تنگی کے دور میں حاضر ہو گئے، فرمایا کہ وہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ تمام امت کے علماء، فقہاء، مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ السابقون الاولون کے ایمان کے برابر کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا اور بعد میں آنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 102 اور 103 میں ان مجاہدین کی توبہ کا ذکر ہے جو کسی شرعی عذر کے سبب غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہو سکے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں معافی کی درخواست لے کر حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ ان کی معافی کو قبول فرمائیے اور انہیں معاف فرما دیجیے، اور جو یہ مال پیش کرتے ہیں وہ قبول کر لیجیے اور ان کے لیے دعا بھی فرمائیے۔ ان تمام صحابہ کا بڑی تفصیل سے تفاسیر کے اندر ذکر موجود ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا اور پھر ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما کر اپنے محبوب سے فرمایا کہ ان کی دلجوئی کیجیے، یہ سچی اور پکی توبہ کر رہی۔ منافقین نے اپنے ایک سرغنہ کے شے پر اسلام کے خلاف ریشہ دوانی کے لیے مسجد قباء کے مقابلے میں اس کے ساتھ مدینہ سے باہر ایک مسجد بنائی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد تو وہ ہے جس کو آپ نے تعمیر فرمایا ہے۔ پھر یہ آیات نازل ہوتی ہیں مسجد درار کے متعلق، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گرانے اور آگ لگانے کا حکم عطا فرمایا۔ رکوع نمبر 3 سے 5 یعنی آیت نمبر 111 سے 129 تک بندہ مومنین کی خصوصیات کا تذکرہ ہے اور غزوہ تبوک کے بعد صحابہ کی توبہ کا ذکر ہے۔ ان تین موضوعات کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے توبہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کی زندگی کی قدر و قیمت بہت بلند ہے۔ پھر بندہ مومن کی خصوصیات کا ذکر ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن وہ ہے جو عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، سجدہ اور رکوع کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے،
آگے چل کر غزوہ تبوک میں صحابہ کی توبہ کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے توبہ کا تفصیلی تذکرہ صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے انہی آیات کے ضمن میں ذکر فرمایا ہے۔ رکوع نمبر 3، 4 اور 5 میں ایک ہی مضمون کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آپ پر نازل ہونے والی وحی کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی منافقین، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جو نبی اس امت کی طرف مبعوث فرمایا ہے وہ اپنی امت پر بہت ہی زیادہ شفیق اور مہربان ہیں اور بہت زیادہ شفقت فرمانے والے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب نبی رؤوف الرحیم نبی کی اطاعت اور آپ کی بے لوث غلامی کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن حکیم کی ان تعلیمات اور بندہ مومن کی خصوصیات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقین جیسی حرکتوں سے محفوظ فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں بھی کامل توبہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔